بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے دین۔ دین کے معنی ہے نظام زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں قرآن پاک میں جتنا بھی تذکرہ کیا ہے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو، اس نظام کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ تمام کا تمام نظام زندگی اس دین کے تابع ہو کر رہ جائے۔ وکفی باللہ شہیدہ، اور یہ کام ہو کر رہے گا، اس کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی خبر کافی ہے، وہ بطور گواہ کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فتح، سورہ فتح کی آیات مبارکہ، فتح مبین کی یہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا یہ مانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے وہ نام بھی مٹوا دیا آپ کا، لیکن آپ ہیں رسول ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ دین حق لے کر آئے ہیں، اور اللہ کی تائید اور نصرت سے یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو پچھلے موضوع میں بھی ہم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ اقامت دین، دین کا قائم کرنا، یہاں الفاظ ہیں دین کو غالب کرنا۔ اب جب دین کو غالب کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ عام طور پر ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید غالب کرنے کا مقصد ہے کہ زبردستی کسی معاشرے کو اس کے تابع کرنا۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اگر کسی عالم، مولوی یا کسی مقرر کی تقریر سے یہ ظاہر ہوا ہے پھر بھی غلط ہے، اگر کسی نے خود اس کو اس طرح سمجھ لیا ہے پھر بھی یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تمام انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو ان کی زندگی میں ان کی جد و جہد کے مراحل کے کئی حصے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا حصہ ہے دعوت اللہ، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے معاشرے میں لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اپنی رسالت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت دینے میں وہ کوئی جبر اختیار نہیں کرتے، کسی پر کوئی زبردستی کوئی بات نہیں ٹھونستے، کسی کو ایموشنلی، کسی کو برادری کی وجہ سے، کسی کو پیسے کے زور پر وہ اس کو کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ وہ دلیل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ لوگوں اس بات کی طرف آؤ۔ یہ سوچنے کے لحاظ سے بھی بہترین بات ہے، یہ زندگی گزارنے کے لحاظ سے بھی بہترین بات ہے، یہ دنیا کے لیے بھی بہترین بات ہے اور آخرت کے لیے بھی بہترین بات ہے۔ اور ہر نبی کی زندگی میں جب یہ مرحلہ آتا جس میں وہ نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے تو قوم کے رویے یا تو یہ ہوتے کہ قوم اس دعوت کو مان لیتے، اور یا یہ ہوتے کہ قوم اس دعوت کو نہ مانتی، چند لوگ ہی مان لاتے اور باقی ساری قوم اس کی مزاحمت کرتی۔ جس نبی کی زندگی میں یہ دوسرا مرحلہ تھا وہ اسی زندگی میں جد و جہد کرتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے لوگوں پر دین قبول کروانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، اس نظام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا، کوئی سازش نہیں کی، کوئی جتھا بندی نہیں کی۔ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کی ایک غالب اقلیت، ایک بڑی اقلیت جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، تو پھر ایک اسلامی جماعت وجود میں آتی ہے، اسلامی امت، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ وجود میں آتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور نبی کی قیادت میں پھر اس کا اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے، ہر میدان میں مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر عام لوگوں پر تیسرے مرحلے میں اس گروہ کا، اسلامی گروہ کا برسر حق ہونا اخلاقی طور پر اس کا برتر ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر ساری قوم اس کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ کہ کشمکش ہوئی، دلائل دیے گئے، تبلیغ کی گئی، لوگوں کو قائل کیا گیا، اور تیسرے مرحلے میں قوم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبلیغ کی، لیکن ایک تھوڑے لوگوں نے قبول کیا، بڑے زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن مدینے والے آئے اور انہوں نے اس بات کو پہلے سے قبول کر لیا، اور ان کی اکثریت نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بڑوں نے، ایلیٹ کلاس لے، اشرافیہ نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں تیسرے مرحلہ جب عبور ہوا تو پھر چوتھے مرحلے کا آغاز کیا۔ چوتھا مرحلہ تھا ریاست کا قیام، دین کا قائم کرنا۔ یعنی پہلے صرف دعوت تھی، تبلیغ تھی، جب لوگوں نے اس کو اپنی آزاد مرضی سے قبول کر لیا تو پھر جن لوگوں نے قبول کیا تھا ان کے لیے جو نظام زندگی بنے گا وہ اسی قرآن کے، اسی کلام کے تابع بنے گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا اور پھر اس کو چلا کے دکھایا۔ اور اس کا پھر پانچواں مرحلہ ہے کہ جب یہ نظام قائم ہو جائے، جب کسی نبی کی زندگی میں، تو بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم رکھیں۔ اور کیونکہ جو پہلے قائم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے وہ اب بھی باز نہیں آئیں گے۔ جب دین قائم ہو جائے گا تو پھر بھی وہ اس کو کمزور کرنے، کوئی اس میں تبدیلی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو پھر خلفائے راشدین کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ پھر انہوں نے اس قائم شدہ نظام کو، دین کو بچانے کے لیے پانچویں مرحلے پر بڑی قربانی دی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک شخص نے دعویٰ کر دیا نبوت کا اور اس نے کہا جی مجھے ریاست میں سے حصہ دیا جائے، مجھے اقتدار میں حصہ دیا جائے، تو اس جھوٹے دعوے دار کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانی دی، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ پھر دوسری مثال کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دیکھیں جبر نہیں ہے دین میں، قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنی مرضی اسی دائرے کے اندر ہے جتنی اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا، ان کو بھی پھر قائل کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 مراحل ہیں انبیاء کی جد و جہد کے، جس میں کوئی خفیہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا، کسی سازش کے ذریعے یہ کام نہیں کیا گیا، کسی ظلم کی بنیاد پر جتھا بندی کے ذریعے کام نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ کام اس طرح کیا گیا کہ لوگوں کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو اس پر مجبور کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ آپ اس دین کو، دین حق کو، اس ہدایت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں اور پورے کا پورا نظام زندگی اس ہدایت کے مطابق چلے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا انبیاء کے دین کو قائم کر دینے کے بعد ان کی امتوں کا بھی کوئی فریضہ ہے؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔